اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت میں رکھے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور ہمیں اپنے پیاروں میں شامل کر لے۔ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، اس کو پڑھنا عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، اور اس کو ہماری جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہے، ہم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 سے 52 تک کریں گے، اینڈ آف سورہ ابراہیم تک، اور اس میں ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو توڑ توڑ کے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہر ہماری کوشش میں ہمیں اجر دے اور ہمارے لیے آسان کرے، آمین۔ سورہ 35 سورہ ابراہیم آیت نمبر 35۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، ابراہیم پہ پیش ہے تو ابراہیم نے کہا، ربی اے میرے رب، رب اجعل اے میرے رب بنا دے، اجعل فعل امر ہے جیسے بنا دے، البلد ھذا البلد اس شہر کو، آمیناً امن والا۔ آمین فاعل کا وزن ہے، اس لیے ٹرانسلیشن والا کر کے کریں، آمین فاعل اس سے رائم کر رہا ہے، اس وزن پہ ٹرانسلیشن والا کر کے کریں، آمیناً امن والا، وجنبنی اور بچا لے مجھے۔ بریک کرتے ہیں، وا اور جیم نون با روٹ ورڈ ہے۔ کیپ اوے کے میننگ میں، یہ جو بچا لے کے میننگ میں صرف یہاں پہ یہ روٹ ورڈ یوز ہے، جیم نون با روٹ ورڈ قرآن میں یوز ہوا ہے۔ اجتناب کرنا، اجتناب کرنا بھی بیسیکلی بچنا ہوتا ہے۔ جب ہم کسی چیز سے اجتناب کرتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں نا اجتناب کرنا، تو اس کا مطلب ہے بچنا، تو سیم وہی ہے، وجنب اور بچا لے، فعل امر کی طرح وجنب اور بچا لے، نی مجھے، یہ اٹیچ پروناؤن ہے، وجنب اور بچا لے نی مجھے، و بنیہ اور میری اولاد کو۔ اس میں بنیہ کو دیکھتے ہیں دو چیزیں اس میں، ایکچولی یہ آپ کو پتہ ہے، ایک ابن ہوتا ہے، ابن کا مطلب ہوتا ہے ایک بیٹا، اور ایک ہوتا ہے بنین، اس میں ہوتا ہے جمع ہو جاتی بیٹے۔ تو ایکچولی بنین ہی کا جب نون گر جاتا ہے کسی وجہ سے تو یہ بنی ہو جاتا ہے، تو یہ اولاد کے لیے آ جاتا ہے، پلورل کے لیے۔ جیسے ہم بنی آدم، بنی اسرائیل، بس اس سے یاد کریں، بنی کا مطلب پلورل میں ہوتا ہے بنی، اور بونئی آتا ہے، بونئی تو وہ سنگولر ہوتا ہے، تو ابھی آپ کے لیے بنی یاد رکھیں، بس بنی سے کہ یہ اولاد کے لیے آتا ہے، جیسے بنی آدم، بنی اسرائیل۔ اور بنی یا میں ایک چیز آپ دیکھیں، اس میں یا پہ تشدید ہے، تو ایکچولی یہاں پہ دو یا ہیں، ایک تو بنی کی ہے اور ایک یا ہے میری کے لیے، ٹھیک ہے، وہ بنی یا اور میری اولاد کو، ان کے نعبدا ہم عبادت کریں، الاصنام بتوں کی، صنم کی جمع اصنام بتوں کی، ربی اے میرے رب، انہن بے شک انہوں نے، اچھا ہنہ جو ہے مؤنث جمع کی ضمیر ہے، فیمینن پلورل ضمیر ہے، تو یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ اصنام، اصنام جو ہے بتوں کے لیے مؤنث ہے یہ یہاں پہ، ربی اے میرے رب، انہن بے شک انہوں نے، یعنی ان بتوں نے، اضللنا یہ بھی نون مؤنث کا صیغہ ہے، تو ان بتوں نے کیا کیا؟ گمراہ کر دیا۔ تو یہاں پہ نون زبر مؤنث بتا رہا ہے کہ یہ بھی بتوں نے گمراہ کیا، انہن بے شک انہوں نے، ان بتوں نے، اضللنا انہوں نے گمراہ کیا، ان بتوں نے گمراہ کیا، کثیرن کثیر تعداد کو، من الناس لوگوں میں سے، فمن تو جو کوئی، whoever تبعنی تبع پیروی کرے، تبع جو پیروی کرے، نی میری، یہ بھی اٹیچڈ پروناؤن ہے نی، جب بھی نی دکھے نا تو بس سمجھے اٹیچڈ ہے، یہ ڈوئل نہیں ہے، جیسے کام کرنے والی نہیں ہے، مگر اٹیچڈ پروناؤن ہے، تبع پیروی کرے، نی میری، جیسے وجنبنی میں نی تھا آگے اٹیچ تھا، یہاں پہ بھی تبع جو پیروی کرے نی میری، فإنہ تو بے شک وہ منی مجھ سے ہے۔ یہ بھی اگین دیکھیں، اس میں دو چیزیں، ایک ہے من فرام سے، اور ایک ہے نی، جب اس میں ایڈ کے منی یا خالی یا بھی اگر کہتے تو منی مجھ سے ہے، ومن اور جو کوئی عصانی، پھر بریک کریں گے، عصا جو کوئی نافرمانی کرے، نی میری، فإنک تو بے شک تو ہی ہے، غفور رحیم، غفور بہت بخشنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا۔ ربنا اے ہمارے رب، انی بے شک میں،
अस्कंतु बचाया मैंने, अस्कंतु का रूट वर्ड है सीन काफ नून। सीन काफ नून एक तरह आता है तो उसका मतलब होता है सकना, जैसे करके आएगा, तो इसके मतलब होता है ड्वेल, रहना, सुकून, टू रेस्ट, टू ड्वेल, कहीं रहना भी आता है। लेकिन जब इस तरह आता है एक बाब में, तो इसके मतलब होता है बसाना, आबाद करना। इसके एग्जाम्पल में हम देखते हैं, हमने सूरा इब्राहिम में पढ़ा था शुरू की आयतों में, उस आयत में 14 थी सूरह इब्राहिम की, उसमें हमने पढ़ा था वलनुस्कीनन्नकुम। उस वक्त हमने कहा था कि जब इस तरह आता है कभी तो इसके मतलब होते हैं आबाद करना, सेटल करना, जैसे तो मेक यू ड्वेल, या किसी को सेटल करना, तो आबाद करना, बसाना। ठीक है, इसकी उर्दू में भी तर्जुमा तो ये 14 में भी इस मीनिंग्स में था, और यहाँ पे भी हम इन्नी अस्कंतु जो अभी पढ़ रहे हैं इसमें भी हम यही देख रहे हैं, अस्कंतु बसाया, सीन का नून, ये नून का रूट वर्ड है, तू मतलब मैंने, बसाया मैंने मिन ज़ुर्रियती, अपनी औलाद को। ये या साकिन जो है मेरी के लिए आ रहा है, और ज़ुर्रिया थी अपनी कुछ औलाद को, बिवादिन वादी में, वाउदाल या रूट वर्ड है, वादी हम उर्दू में भी कहते हैं, गैरी बगैर, दी ज़रइन खेती वाली, दी जा जू, इसका ट्रांसलेशन होता है पजेसर ऑफ, वाला वाली करके करते हैं, दी वाली, ज़रइन खेती, ज़राअत हम उर्दू में भी बोलते हैं, ज़रई भी कहते हैं। आइंदा पास बैती का, तेरे घर के, अल मुहर्रम हुर्मत वाले, मीम की वजह से ट्रांसलेशन वाले करके करेंगे, मुहर्रम हुर्मत वाले, रब्बना ए हमारे रब, ली ताके, युकीमू वो कायम करे, अस्सलात नमाज, फजअल बस कर दे, बना दे, अफइदा दिलों को, फुआद की जमा अफइदा, प्लूरल होता है, ये रूट वर्ड क्या होता है, फा, हमजा और दाल। कुरान में कई दफा है, फुआद तो कम है, अफीदा ज्यादा है, फुआद दिलों को, मिन नासी लोगों के, तहवी वो माइल हों। इसको आप सर्कल कर लें, इसलिए सर्कल, बल्कि सर्कल छोड़े आप इसको स्टार बना लें, इसलिए कि इसकी ट्रांसलेशन इस तरह कहीं नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट। रूट वर्ड तो है, क्या है, हा, वाव और या, ये रूट वर्ड कुरान में काफी दफा है, हवा डिजायर्स के मीनिंग में, और मगर ये इस तरह इंक्लाइन होने के मतलब में यहाँ आया, और देखा जाए तो डिजायर्स पे भी हम इंक्लाइन ही होते हैं, मगर इसके मायने इस तरह अगर आप स्टार बना लेंगे तो आप इसको गौर से पढ़ेंगे कि इसके मतलब थोड़े डिफरेंट है, ताहवी वो माइल हो, इंक्लाइन हो, और आमतौर पे हावा और या के मीनिंग डिफरेंट होते हैं, जैसे डिजायर्स ख्वाहिशात के लिए जरा सा यूज होता है, तहवी वो माइल हो, इलैहिम तरफ उनके, वर्जुक़हुम ये भी फेल अमर है, वर्जुक़ और रिस्क दे, हम उन्हें मिनत समराती फलों में से, लअल्लहुम ताकि वो, यशकुरून वो शुक्र अदा करें। आयत नंबर 38, रब्बना ए हमारे रब, इन्नका बेशक तू, तालमु तू जानता है, माँ जो कुछ, नुख्फी हम छुपाते हैं, खा फा या रूट वर्ड है, खुफिया चीज भी होती है, हिडन होती है, तो आसान है इसका रूट वर्ड, खा फा या हम छुपाते हैं, वमा और जो कुछ, नौलिन हम जाहिर करते हैं, आइन लाम नून रूट वर्ड है, ऐलान जाहिर करते हैं हम, तो नौलिन हम जाहिर करते हैं, वमा और नहीं, यख्फा छुप सकती है, अल्लाह अल्लाह पर, मिन शैइन कोई चीज, फिल अर्दी जमीन में, वला और ना, फिस समाई आसमान में। आयत नंबर 39, अल्हम्दुलिल्लाह सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है, अल्लज़ी वो जिसने वहाबा अता किए, वहाबा का रूट वर्ड यही है, वहाबा, वहाबा उसने गिफ्ट किया, अता किए, ली मुझे, अलल किबरी बावजूद बुढ़ापे के। अला की ट्रांसलेशन कभी अक्सर होती है पर ऊपर, मगर यहाँ पे कभी इसकी ट्रांसलेशन बावजूद भी कुरान में इस्तेमाल होती है ऐसे, तो यहाँ पे आप इसको सर्कल करें ताकि आप गौर से इसको देखेंगे, इसकी ट्रांसलेशन यहाँ पे बावजूद है, ऐसे कुरान में आपको कम नजर आता है, कॉमन नहीं है, तो इसलिए ट्रांसलेशन पे इस सर्कल करने से हम ज्यादा गौर से देखेंगे। बावजूद बुढ़ापे के, किबर बुढ़ापे को कहते हैं, इस्माइल व इसहाक, इस्माइल और इसहाक, इन्ना रब्बी बेशक रब मेरा, ल अलबत्ता समीउन खूब सुनने वाला है, अद्दुआ दुआ को। आयत नंबर 40, रब्बी ए मेरे रब, इजअलनी बना मुझे, इसको भी ब्रेक करेंगे, इस पे हमजा पे जेर पड़ेंगे, इसलिए कि थर्ड लेटर पे जबर है, या जेर हो तो फिर हम इसे जेर लगाते, तो इजअल बना, फेले अमर है, इजअल बना, नी मुझे, ये अटैच प्रोनाउन है। जब बार बार हम सुनते रहते हैं हमें समझ आने लगता है, अगर आपको नहीं भी समझ आए बस आप गौर से देखते रहे, इंशाल्लाह आपको कुछ समझ आने लगेगा।
اجعل بنا دے، نی مجھے، مقیم قائم کرنے والا. قاف و میم روٹ ورڈ ہے، میم کی وجہ سے ٹرانسلیشن والا کر کے کر رہے ہیں. مقیمہ قائم کرنے والا، الصلاۃ نماز کا. ومن ذریتی اور میری اولاد کو، اس میں ایک یا جو ہے وہ میری کی ہے، ذریت میری، ذریتی میری اولاد کو. ربنا اے ہمارے رب، وتقبل اور تا ہے تو کی، باقی تقبل ویسے ہی تقبل تو قبول کر لے، قاف والا امرود، دعا دعا میری. اچھا دعا میں میری کیسے آیا؟ دعا تو دعا ہے. آپ دیکھیں دعا یہ حمزہ پہ زیر جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس کے بعد ایک یا تھی جو گر گئی. یہ تھا دعا، جس طرح ذریتی ہے ایسے ہے دعائی تھا، یا ساکن تھی مگر یا ساکن کس وجہ سے گر گئی؟ کسی وجہ سے گر گئی. تو یہ اس کے نیچے زیر بتا رہی ہے کہ اس کی ٹرانسلیشن میری، دعا میری. ربنا اے ہمارے رب، اغفر بخش دے. جب ملا کے پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی، ربنا نون پہ زبر کے ساتھ اس کو ملاتے ہیں، مگر چونکہ ہم اس کو الگ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن میں بریک کریں گے تو ہم پڑھیں گے ربنا اے ہمارے رب، اغفر، اس کے تھرڈ لیٹر پہ زیر ہو گیا تو یہاں پہ زیر لگائیں گے، اغفر بخش دے، فعل امر ہے، لی مجھے، ولی. جب بھی غفر کے بعد قرآن میں ہر دفعہ، بلکہ انفیکٹ جب بھی غفر یوز ہوتا ہے، جب ہم دعا بھی مانگتے ہیں اس کے بعد لی آتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کس سے بخشتے ہیں. جیسے اگزامپل میں ہم پڑھتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، تو تغفر کے بعد لنا، تو لا یعنی کہ یہ اس کے ساتھ سمجھے آٹومیٹکلی آتا ہے، یہ دونوں ایک ساتھ ہی آتے ہیں. غفر لی کا مطلب ہے کس کو بخشتے. اگزامپل میں ایک اور دیکھتے ہیں، ہم وہ پڑھتے ہیں نا ربنا غفر لی ولی والدیہ، ربنا غفر لی بخش دو مجھے، ولی والدیہ تو میرے والدین کو. ٹھیک ہے، تو اس میں لی اس کے حصہ ہوتا ہے، تو ایک پھر بخش دے لی مجھے، ولی والدیہ اور کس کو؟ میرے والدین کو. اس میں میرے کہاں سے آیا؟ پھر والدیہ میں ایک یا میرے کی ہے، اور یہ بھی ای کا ساؤنڈ جو آتا ہے نا والدین کے لیے، اور میرے والدین کو، وللمؤمنین مؤمنین اور مومنوں کو. تو اغفر کے لی کا مطلب کسے بخش دے؟ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، اور مومنوں کو بخش دے. یوم جس دن یقوم قائم ہوگا الحساب، حساب. رک کے ہم دعا کر لیتے ہیں اپنے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنائے، نماز کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالے، بہت اچھے طریقے سے حق ادا کرنے والا بنائے. ہماری اللہ دعا قبول کر لے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے جنہوں نے ہمیں اتنے پیار سے پالا اور جنہوں نے ہمارے تک کچھ کیا. اللہ پر رحم فرمائے، اور تمام مومنین کو بخش دے جس دن کے یوم حساب قائم ہوگا. آمین. آیت نمبر 42 سے دیکھتے ہیں، ولا اور نہ، تحسبن، نون پہ تشدید آ رہی ہے تو اس میں ایمفیسس سے تاکید، تو ہرگز کے میننگ آگے، حاسا با کا مطلب ہوتا ہے سمجھنا، گمان کرنا، اور تا ہوگی تم کی. ٹھیک ہے، ولا تحسبن، تم ولا تحسبن، اور نہ تم ہرگز سمجھو اللہ، اللہ کو، غافل، غافل عما، اس سے جو. عما میں دو چیزیں ہوتی ہیں، عن اور ما. عن کا مطلب سے، اور ما کا مطلب جو، تو عن اما اس سے جو، یعملو عمل کرتے ہیں، ظالمون ظالم لوگ. انما بے شک، یؤخرہم وہ ڈھیل دے رہا ہے انہیں. تو یہاں تک بریک کریں گے، یؤخرو وہ ڈھیل دے رہا ہے، ہم انہیں. روٹ ورڈ ہے حمزہ خارا. حمزہ خارا روٹ ورڈ جب خا پہ تشدید کے ساتھ جیسے فعل کی طرح آتا ہے تو اس کے مطلب ہوتا ہے یا مؤخر کرنا، ڈیلے کرنا، یا پھر ڈھیل دینا، جیسے یہاں پہ دکھ رہا ہے. اور انفیکٹ اسی میں آگے بھی آپ کو دکھے گا. اور ایک ہم دیکھ لیتے ہیں سورہ ابراہیم کی ہی ایک آیت جو ہم نے پڑھی تھی، آیت نمبر 10. اس میں بھی جو تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یعنی جو یہ دیتا ہے تو یؤخرکم، اور وہ تمہیں مہلت دے رہا ہے ایک اجل مسمى تک. تو یہ ہم نے آیت نمبر 10 میں پڑھا تھا. اور ابھی جو ہے ہم یہاں پہ، اور اگلی 42 کے بعد 44 میں بھی آ جائے گا. تو آپ دیکھ لیں خواہ پہ تشدید کے ساتھ جب آتا ہے فعل کی طرح تو اس میں میننگ ڈھیل دینا بھی آتا ہے یا پھر مؤخر کرنا جو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، دونوں قرآن میں ملتا ہے. جو آخر وہ ڈھیل دے رہا ہے ہم انہیں، لی یومین اس دن کے لیے، تشخصو پتھرا جائیں گی. شین خاص صاد روٹ ورڈ ہے. یہ روٹ ورڈ قرآن میں 2 دفعہ ہے، دونوں اسٹیئر، بالکل جیسے آنکھیں اسٹیئرنگ ہو جاتی ہیں نا، پتھرا بالکل بڑی بڑی ہو جاتے ہیں، کوئی غور اسٹیئر کر رہا ہو ایسے. تو تشخصو پتھرا جائیں گی. شین خاصات یہاں پہ روٹ یوز ہوا ہے قرآن میں، اور سورہ انبیاء میں. وقت طرب الوعد الحق، جب وہ آ جائے گا وعدہ، سچا وعدہ. فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ،
تن ابصار الذین کفروا، تو کافروں کی جو آنکھیں اسٹیئرنگ ہو جائیں گی. اردو میں بھی دیکھیں وہی نگاہیں پتھرا جائیں گی اور دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے. دونوں اس کی ٹرانسلیشن میں ہے تو پتھرا جائیں گی. تو شین خا صاد 2 دفعہ آیا ہے، دونوں دفعہ ابصار کے ساتھ آیا ہے، اور جہنم یعنی کہ قیامت کے دن کے لیے اللہ تعالیٰ اس دن کے ہمیں مشکلوں سے بچائے. وہ ڈھیل دے رہا انہیں اس دن کے لیے، تشخصو پتھرا جائیں گی، فی ہی اس جس میں، اس دن میں، الابصار نگاہیں. پلورل میں، ٹرانسلیشن آپ پلورل میں یاد کیجیے گا. مہطعین تیزی سے دوڑنے والے. روٹ ورڈ آپ کو دکھ رہا ہے ہاتعین، میم پہلے اینا بعد میں، ٹرانسلیشن ہم والے کر کے کریں گے. ہاتعین روٹ ورڈ قرآن میں 3 دفعہ ہے. مہطعین اس کا مطلب کیا ہے؟ ریسنگ اہیڈ کے، تیزی سے جو دوڑنے والے، جیسے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں. اور ایک دفعہ تو آپ نے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، اور اس میں ہم کہاں دیکھتے ہیں؟ سورہ قمر کی آیت ہے، آیت نمبر 8. مہطعین الی الداع، مہطعین ریسنگ اہیڈ، دوڑتے ہوئے آئیں گے، دوڑے چلے جائیں گے. تو مہطعین ہاتھ و عین کا روٹ ورڈ ریسنگ اہیڈ کے لیے ہم سورہ قمر میں دیکھا ہم نے، اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں. اور 3 دفعہ ٹوٹل آیا ہے بس یہ آیا، اس کے علاوہ نہیں آیا روٹ ورڈ. مہطعین تیزی سے دوڑنے والے، مقنعی اوپر اٹھائے ہوئے. مقنعی کا روٹ ورڈ قاف نون عین ہے. اس کا مطلب ریس، یعنی ہیڈ کو ریس کرے ہوئے نا، جیسے ریسڈ اپ. ہیڈ کو نہیں، خالی ریسڈ اپ کا مطلب ہوتا ہے. قاف نون عین کا روٹ ورڈ قرآن میں 3 دفعہ آیا ہے، مگر یہ میننگز میں ادھر ہی ہے، تو آپ اس پہ بھی سٹار لگا کے اس کو یاد کر لیں گے. یہ میننگ آپ کو نہیں دکھے گا. ریسڈ اپ، مقنعی اوپر اٹھائے ہوئے، رؤوسہم اپنے سروں کو. را حمزہ سین روٹ ورڈ ہے، را سنگولر ہوتا ہے، رؤوس پلورل ہوتا ہے. ہم ان کے سروں کو. لا نہیں، یرتدو لوٹے گی. را دال دال روٹ ورڈ ہے، جب انسان مرتد ہو جاتا ہے تب بھی لوٹ جاتا ہے، یعنی دین سے پلٹ جاتا ہے. تو یرتدو نہیں لوٹے گی، علیہم طرف ان کے، طرفہم نگاہ ان کی. ہم تو ہو گیا ان کے لیے، طرف کا روٹ ورڈ نگاہ. طرفہ قرآن میں ڈفرینٹ طریقے سے یوز ہوا ہے، نگاہ کے لیے بھی یوز ہوا ہے. ہم دیکھتے ہیں سورہ شعراء آیت نمبر 45. یہاں پہ بھی جہاں قیامت کے دن کا ذکر ہے تو اس میں بھی ینظرون، وہ دیکھ رہے ہوں گے، من طرف خفی، یعنی کہ پوشی چھپی چھپی آنکھوں، کنکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے. تو گلانس کو کہتے ہیں اس طرح دیکھنے کو. اور جو ہم سورہ رحمان پڑھتے ہیں اس میں بھی طرف کا لفظ یوز ہوا ہے نگاہ کے لیے. طرفہم نگاہ ان کی. وافئدتہم اور دل ان کے. افئدہ فا حمزہ دال، یہ پلورل ہوتا ہے فؤاد کا، تو دل ہارٹس، ہم ان کے، ہوا خالی ہوں گے. ہوا یا روٹ ورڈ ہے. ہوا کے میننگ ایمٹی کے میننگ یہیں پہ ہیں، یہ بھی کامن میننگ نہیں ہے اس کا ہوا کا. ہوا کے اکثر آپ ہوا دیکھیں گے ایسے لکھا ہوا تو اس کے مطلب ہوتے ہیں جیسے ڈیزائرز، مگر یہاں پہ ہوا کے مطلب ایمٹی ہیں، اور یہ بھی میننگ آپ کو یہیں پہ ملے گا. وَأَنذِرْ، اور انذار کریں، خبردار کیجئے، وارن کیجئے، الناس لوگوں کو، یوم جزن یأتیہم آئے گا، ہم ان کے پاس، العذاب و عذاب، فیقولو تو کہیں گے، الذین ظلموا وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، کیا کہیں گے؟ ربنا اے ہمارے رب، اخرنا مہلت دے ہمیں. اخر ہو گیا فعل امر، وہی ہم نے پہلے پڑھا تھا نا، حمزہ خارا تیسری دفعہ آ گیا سورہ ابراہیم میں کہ خاء پہ تشدید کے ساتھ، مطلب مہلت دینا. اخر مہلت دے نہ ہمیں، الی اجل ایک مدت تک، قریب قریب کی، نجب ہم قبول کر لیں. جیم و با روٹ ورڈ ہے. جب بھی انسانوں کی طرف ہوتا ہے جواب کا روٹ ورڈ، اس کا مطلب ہوتا ہے ہم قبول کر لیں، ہم مان لیں، بات مان لیں، اطاعت کر لیں بیسیکلی. تو نجب ہم قبول کر لیں، دعوتکم تیری دعوت. اللہ تعالیٰ کو کہیں گے کہ آپ کا جو بلانا تھا، آپ نے بلایا تھا، اس کو قبول کریں. ونتبع اور ہم پیروی کریں، الرسول رسولوں کی. اولم کیا بھلا نہیں، تکونو تھے تم، اقسم تم قسمیں کھاتے تم، من قبل اس سے پہلے، کیا قسمیں نہیں کھاتے تھے؟ ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من زوال کوئی زوال، کہ تمہیں کوئی زوال ہی نہیں ہوگا، تم کبھی بھی اینڈ ہی نہیں ہوگے. جیسے زین زا و لام روٹ ورڈ ہے، ہم اردو میں بھی اسی طرح یوز کرتے ہیں. آیت نمبر 45. وسکنتم اور ٹھہرے رہے تم. یہاں پہ سین کاف نون روٹ ورڈ ہے، اور اس کے نارمل مطلب یہی ہوتے ہیں، کسی جگہ ڈویل کرنا، رہنا، یعنی کہ رہنا، وہ میننگ ہوتا ہے. تو وہ ہے یہاں پہ سکنتم
ٹھہرے رہے تم فی مساکن، یہ بھی دیکھیں ٹھہرنے کی جگہ، جو گھر ہوتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ ہوتے ہیں نا، تو اسی لیے وہی روٹ ورڈ سین ہے، سین کاف نون، گھروں میں، الذین وہ ان لوگوں کے جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، انفسہم اپنی جانوں پر، وتبینہ اور واضح ہو گیا، لکم تمہارے لیے، کیف کیسے، کس طرح، ہاؤ کم، فعلنا کیا ہم نے، بہم ساتھ ان کے، ظالموں کے ساتھ کیسے کیا ہم نے، وضربنا اور بیان کر دی ہم نے، لکم تمہارے لیے، الامثال مثالیں، آیت نمبر 46، وقد اور تحقیق، مکرو انہوں نے چال چلی، مکر کا مطلب چال چلنا، انہوں نے چال چلی، مکرہم یہ اسم ہے اور یہ فعل ہے، تو واو ساکن بتا رہا ہے کہ اسم ہے، انہوں نے چال چلی، مکرہم اپنی چال، ان کی چال، وعند اللہ اور اللہ ہی کے پاس ہے، مکرہم ان کی چال کا توڑ، تو اس میں آپ اس کو ایسے کی ایسے یاد کریں، تو ان کی چال کا یعنی کہ جو جواب اللہ کے پاس ہے، تو یہ بھی تھوڑا سٹار لگا لیں، اس کو ڈفرنس اس کی ٹرانسلیشن ہے، اس کو یاد کریں کہ توڑ بھی اللہ کے پاس ہے، ان کے بعد اکثر اللہ آتا ہے تو اس کے میننگ ہوتے ہیں نہیں، مگر یہاں پہ بھی اس کے میننگ نہیں ہے، ایسے بہت کم دکھے گا آپ کو قرآن میں کہ اللہ نہیں ہے پھر بھی میننگز نہیں ہے، تو یہاں پہ وَإِن اور نہیں، کانت تھی، مکروہم چال ان کی، لی کے، تزولو ٹل جائیں، زال و لام ہی روٹ ورڈ ہے، یہ میننگ بھی نا آپ کو یہیں پہ ملے گا، تو اس کو بھی سٹار لگا لیں، اس کو بھی یاد کرنا پڑے گا، سٹار کا مطلب آپ غور سے اس کو دیکھیں، تزولہ کے ٹل جائیں، کہ موو ہو جائے، مین ہو اس سے، یعنی اس چال سے، الجبال پہاڑ، یعنی ان کی چال ایسی تھی کہ ان کے کوئی پہاڑ موو ہو جائے ان سے، یعنی کچھ بھی نہیں تھی ان کی چال، اللہ کے پاس تو بہت بڑی طاقت ہے، ایسے اس کے میننگ ہے، آپ نے تفسیر میں دیکھیں گے اس کو، آیت نمبر 47، فلا تو نہیں، تو نہ، تحسبن تم ہرگز سمجھو، اللہ کو، مخلفہ خلاف کرنے والا ہے، میم کی وجہ سے ٹرانسلیشن والا کر کے ہے، ہم جو مخلف خلاف کرنے والا ہے، وعدہ ہی اپنے وعدے کا، رسولہ اپنے رسولوں سے، ان اللہ بے شک اللہ، عزیز بہت زبردست ہے، ذو انتقام انتقام لینے والا ہے، ذو ذی کا مطلب ہوتا ہے والا والے کر کے، تو ذو انتقام لینے والا ہے، 48، یوم جس دن، تبدلو بدل دی جائے گی، اس کو آپ لکھ لیجئے، یہ پیسو ہے، مجھول ہے، تا یا پہلے ہو اس پہ پیش ہو اور تھرڈ لیٹر پہ زبر ہو تو یہ کلیئر گیو اوے کہ یہ پیسو مجھول ہے، تو بدل دی جائے گی، الارض زمین، غیر الارض سوائے اس زمین کے، والسماوات اور آسمان بھی، وبرزو اور وہ سامنے آ جائیں گے، 12 روٹ ورڈ ہے، یہ سورہ ابراہیم میں ایک اور دفعہ پہلے آ چکا ہے، دیکھ لیتے ہیں ہم، جب ہم شروع کی آیت نمبر 21 میں تھا، وبرزو للہ اینڈ دے ول کم فورتھ، یعنی وہ سامنے آ جائیں گے، آگے آ جائیں گے اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے آ جائیں گے، تو یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا، اور اب ہم ادھر پڑھ رہے وبرزو اور وہ سامنے آ جائیں گے، للہ اللہ کے، الواحد جو اکیلا ہے، القہار بہت زبردست ہے، 49، وترا اور آپ دیکھیں گے، المجرمین مجرموں کو، یومئذ اس دن، مقرنین جکڑے ہوئے ہوں گے، قافرہ نون روٹ ورڈ ہے، میم اور اینا ہے تو جکڑے جانے والے ہوں گے، تو مقرنین جو ہے یہ لفظ قرآن میں 3 دفعہ آیا ہے، اس کا مطلب جکڑے ہوئے، باؤنڈ ٹوگیدر ہونا، ٹھیک ہے، اور فل اسفاد چینز میں، صاد فادہ یہ بیڑیاں، چینز پلورل میں ہے، اسفادی بیڑیوں میں جکڑے میں ہوں گے، یہاں پہ ایک اور آیت دیکھ لیتے ہیں ہم، سورہ صاد کی آیت ہے، آیت نمبر 38، اس میں بھی ہے، وآخرین مقرنین باؤنڈ جکڑے ہوئے ہوں گے، فی الاسفاد زنجیروں میں، تو سیم یہی یہاں پہ بھی ٹرانسلیشن ہے جو ابھی ہم کر رہے ہیں، مقرنین فی الاسفاد، تو مقرنین بھی قرآن میں 3 دفعہ آیا، اور اسفاد جو ہے وہ 2 دفعہ آیا، 2 دفعہ میں آپ نے ایک دفعہ یہ دیکھا، ایک دفعہ ہم نے ابھی سورہ صاد کی آیت دیکھی تھی، 38 اس میں تھا، یا اسفاد چینز میں، سرابیلہم کرتے ان کے، سرابیل گارمنٹس کو کہتے ہیں، یہ ربائی ہے، اس کا روٹ ورڈ جو ہے 4 سے کم ہوتا ہے، بنتا ہے سا سین را اور با اور لام، سرابیل قرآن میں 3 دفعہ آیا ہے، تو ایک دفعہ تو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں سرابیل کرتے گارمنٹس ہم ان کے، اور ایک دفعہ ہم دیکھ لیتے ہیں اور کہاں آیا، سورہ نحل میں
یعنی میں نے بتایا آپ کو سرابیل قرآن میں 3 دفعہ ہے ٹوٹل، ایک دفعہ جو ہم نے ابھی سورہ ابراہیم میں دیکھ رہے ہیں اور 2 دفعہ سورہ نحل میں آ جائے گا. یہاں پہ دیکھیں سرابیل گارمنٹس تقیقم الحر جو بچاتے تھے ان کو گرمی سے، اور سرابیل اینڈ گارمنٹس جو ان کو جنگ سے بچاتے ہیں، وائلنس سے. تو یہ سرابیل 3 دفعہ آیا قرآن میں ٹوٹل، تو آپ نے دیکھ لیا وہ بھی آج. سرابیل کرتے ان کے من قطران تارکول کے ہوں گے، اس کو بھی یاد کر لیں ایسے، قطران تارکول کے ہوں گے. وتغشا اور ڈھانپے ہوئے ہوگی وجوہہم ان کے چہروں کو النار آگ. اللہم اجرنا من النار. آیت نمبر 51 لی تاکہ یجزیہ وہ جزا دے، بدلہ دے، اللہ بدلہ دے کل نفس ہر نفس کو ما اس کا جو کسبت اس نے کمائی کی. تا ساکن بتا رہی ہے مؤنث کی ضمیر ہے، اور یہ نفس عربی میں مؤنث ہوتا ہے، اس سے اس کا تعلق ہے جو اس نے کمائی کی، یعنی اس نفس نے کمائی کی. ان اللہ بے شک اللہ سریع جلد لینے والا ہے. صورت ہم اردو میں بھی بولتے ہیں سریع جلد لینے والا ہے، الحساب حساب. لاسٹ آیت آ گئی ہماری 52 ہذا یہ بلاغن پیغام ہے، پہنچا دینا ہے، للناسی لوگوں کے لیے، ولی اور تاکہ یا پہلے او بعد میں وہ جمع میں ینذر وہ ڈرائے جائیں. اچھا یہاں پہ آپ اس کو غور کیجیے گا کہ نارملی یہ لفظ اس طرح نہیں آتا، نارملی آتا ہے ولی ینذری تاکہ وہ ڈرائے، ذال پہ زیر کے ساتھ آتا تاکہ وہ ڈرائے. لیکن یہاں پہ دال پہ زبر ہے تو یہ مجہول ہے، پیسو ہے، اس کو آپ سرکل کر لیجئے. یہ اس کی ٹرانسلیشن اس کو بھی آپ سرکل کر کے کریں گے تو زیادہ اچھے سے یاد کریں گے. یا پہ پیش ہے، یا تا پہ پیش ہو اور تھرڈ لیٹر پہ زبر ہو تو کلیئر گیو اوے کہ یہ مجہول ہے. ٹھیک ہے، لِيُنذَرُوا تاکہ وہ ڈرائے جائیں. اگر یہ ایکٹیو ہوتا نا نارمل تو ہم کہتے ہیں تاکہ وہ ڈرائیں. لِيُنذَرُوا ذات قرآن میں اس طرح آتا ہے تاکہ وہ ڈرائیں، لیکن یہاں پہ لِيُنذَرُوا تاکہ وہ ڈرائے جائیں، یعنی ڈرانے والا کوئی اور ہے، وہ خود نہیں ڈرا رہے. لیکن اگر ایکٹیو ہوتا تو وہ خود انذار کرتے. اگر سمجھ آئے بات ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آئے تو اٹس اوکے، بس اس کو آپ اچھے طریقے سے میمورائز کر لیں. وَلِيُنذَرُوا تاکہ وہ ڈرائے جائیں، بھی ساتھ اس کے، وَلِيَعْلَمُوا تاکہ وہ جان لے، انما بے شک ہوا وہ الہ واحد، الہ ہے ایک ہی. وَلِيَذَّكَّرَ اور تاکہ نصیحت پکڑیں. جب بھی کاف پہ تشدید اس طرح آتا ہے تو اس میں نصیحت پکڑنے کی آپ کو نظر آتی ہے میننگ. وَلِيَذَّكَّرَ تاکہ نصیحت پکڑیں اولو الالباب عقل والے. اولو بھی جب آتا ہے اس میں ٹرانسلیشن والے کر کے ہوتا ہے. لام بابا روٹ ورڈ لب، اس کا روٹ ورڈ ہے، لب کہتے ہیں مغز کو، تو مغز والے یعنی کہ عقل والے، اولو الالباب عقل والے. یہاں پہ ہماری کمپلیٹ ہوا لیسن، آیت نمبر 35 سے 42 تک ہماری صورت بھی کمپلیٹ ہوئی. اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں جو بھی ہماری غلطیاں کوتاہیاں تھیں اسے معاف کرے، درگزر کرے، اور اس کے بہترین حصے سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنائے، اور ہمیں ہمارے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہم سب کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.